نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تقریب چونکہ جشن فرید کے حوالے سے ہے تو ہمیں اس بات کا بھی خیال کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، معلومات حاصل کرنی چاہیے کہ فرید جو کہ مسعود تھا وہ فرید بنا کیسے، کیوں ہر کوئی فرید فرید کہہ رہا ہے۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ بہت عرصہ قبل افغانستان کے ایک شہر میں ایک پیر صاحب نے اپنے خاص مرید کو بھیجا کہ آپ جائیے وہاں چشت کے علاقہ میں ایک نئے سلسلے کا آغاز کیجئے، تبلیغ دین کیجئے اور اس سلسلہ کا آغاز کیجئے جس کا نام سلسلہ چشتی ہوگا۔ تو پہلے 5 بزرگ جو سلسلہ چشتیہ کے ہیں وہ وہیں اسی شہر کے اندر مدفون ہیں۔ اس کے بعد ہند کے آقا اور پھر حضرت خواجہ بختیار کاکی اور ہمارے علاقہ پاکستان کے اندر خاص طور پر پنجاب کے اندر حضور بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آج پاکستان کے اندر جو سلسلہ چشتیہ ہے، جتنے بھی چشتی ہیں ان کے 2 اقسام ہیں۔ ایک اولاد جس طرح علی مجتبیٰ صاحب ہیں اور میں ہوں، تو میں جب بھی جہاں بھی انٹرنیشنل چشتی تھا، کیونکہ میں مرکزی سیکرٹری جنرل بھی ہوں، تو جب بھی بات کرتے ہیں تو میں کہا کرتا ہوں کہ یہاں 2 قسم کے چشتی ہیں، ایک وہ جو کہ اولاد ہیں بابا فرید کی، اور ایک جو ان کے ماننے والے ہیں، ان کی نسبت والے چشتی ہیں۔ دونوں چشتی کہلاتے ہیں۔ تو ہم کیا کہتے ہیں، ہمارا اس چیز پہ ایمان ہے کہ چشت اہل بہشت ہوتے ہیں۔ تو اس حساب سے جو ہمارا نام ہے، جس نام سے ہم موسوم کیے جاتے ہیں چشتی، ہم اہل بہشت ہیں۔ لیکن ہمیں یہ بھی بات غور کرنی چاہیے کہ حضرت نوح علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر اپنے سگے بیٹے کو، کہ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے، جو شریعت اللہ تعالیٰ نے بھیجی تھی حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے، اس پر ایمان نہیں رکھتا تھا، حالانکہ آپ کا سگا بیٹا تھا۔ تو آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ برباد ہو گیا۔ آپ کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو موت سے بچا لے، تو اس وقت کیا حکم آیا تھا کہ اگر اب آپ نے اپنے بیٹے کی حمایت کی تو آپ کی نبوت چھین لی جائے گی، کیونکہ اس کا عمل شریعت کے مطابق نہیں تھا، اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق نہیں تھا۔ اسی طرح جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا خاص طور پر ابو جہل کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارا ماننا ہے کہ وہ پکا دوستی کے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اگر چاہے تو ان کو بھی بخش دے، کیونکہ وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں، وہ بخش سکتا ہے۔ لیکن ہمیں بتانے کے لیے ان کو نہیں بخشا جائے گا جو ہماری معلومات ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی بیٹی جو کہ جس کے بارے میں ایک خاص دلیل آ چکی ہے، بات آ چکی ہے کہ وہ جنتی عورتوں کی سردار کے عہدہ میں فائز ہے، لیکن ان کو بھی آپ نے کیا کہا تھا کہ وہاں عمل کام آئیں گے، اس بات پہ نہ رہنا کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہو۔ اور پھر اسی طرح اور بے شمار ایسی مثالیں ہیں۔ تو اب جب ہم بہشتی دروازہ گزرتے ہیں تو ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ہم چونکہ بہشتی دروازہ گزر رہے ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم بخشے جائیں گے۔ لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ ہم بہشتی دروازے سے، باب بہشت سے اربہا دفعہ گزر جائیں، لیکن ہمارا کردار اس طرح کا نہیں ہوگا کہ جو فرید نے ہمیں تعلیم دی ہے، جو پیغام دیا ہے، تو ہم جنت کی ہوا کو نہیں چھو سکتے۔ لیکن اگر ایک دفعہ باب بہشت سے گزر جائیں اور اس نیت کے اوپر گزر جائیں کہ ہم نے جو گناہ آج تک کیے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ ہمیں معافی دے، اور آج کے بعد ہمارا جو کردار ہوگا وہ کردار ہوگا کہ جس کی وجہ سے مسعود فرید بنا، تو یقیناً ہم جنتی ہیں۔ ایک واقعہ میں کبھی کبھار سنایا کرتا ہوں کہ ایک ملک کا بہت بڑا بادشاہ تھا، تو اس نے کیا کیا کہ اپنے وزراء کو حکم دیا کہ میں نے ایک بہت بڑا میڈل، بہت قیمتی ہار ایک بنایا ہے، تو میں ایک ایسے شخص کو دینا چاہتا ہوں کہ جو میرے ملک کے اندر سب سے زیادہ بیوقوف ہوگا۔ تو دور دور سے لوگوں کو، بیوقوف لوگوں کو تلاش کر کر کے لے جاتا رہا، ان کے ٹیسٹ ہوتے رہے، وہ فیل ہوتے رہے۔ بالآخر ایک شخص جس کو قرار دیا گیا کہ یہ اس ملک کا سب سے بڑا بیوقوف ہے، اس کو وہ ایوارڈ اور انعام و کرام دے کے اس کو روانہ کر دیا گیا۔ بہت عرصہ گزرا، بادشاہ بیمار ہوا، مرنے کے قریب ہوا، تو تمام جو حکومات تھے، ڈاکٹرز تھے، وہ عاجز آ گئے علاج سے، تو لگا کہ اب چل چلا کا دور ہے۔ بادشاہ بہت پریشانی کے عالم میں بستر کے ساتھ لگ گیا،
تو اس بیوقوف کو خبر ملی تو وہ بھی حال احوال پوچھنے چلا آیا۔ جب ملاقات ہوئی تو آپ نے کہا کہ حضور کیا بات ہے، کیوں پریشان ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک ایسی جگہ پہ جانے والا ہوں جہاں پہ میں نے ہمیشہ رہنا، وہاں سے واپسی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا پھر آپ پریشان کیوں رہے ہیں؟ اتنے بڑے بادشاہ ہیں، اتنی زیادہ دولت ہے، اتنا بڑا مرتبہ ہے آپ کے پاس، تو آپ نے تو وہاں بڑے مال اسباب اکٹھے کیے ہوں گے، بڑی سہولتیں اکٹھی کی ہوں گی، تو پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ تو اس نے کہا یہی تو افسوس کی بات ہے کہ میں نے وہاں کے لیے کوئی چیز کا انتظام نہیں کیا، کسی سہولت کا، کسی چیز کا انتظام نہیں کیا۔ تو اس بیوقوف شخص نے اپنے گلے سے وہ میڈل، وہ ہار اتار کر بادشاہ کو پہنا دیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے سے بڑے بیوقوف تم ہو کہ تم نے وہاں جہاں کہ تم نے ہمیشہ رہنا ہے، طاقت، قوت، علم، عقل ہونے کے باوجود وہاں کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا۔ تو آج جب ہم نے گھر جا کے سونا ہے تو سونے سے پہلے سوچنا ہے کہ کیا اس میڈل کے حقدار ہم تو نہیں ہیں؟ اگر ہم نہیں ہیں تو ہمیں شکر ادا کرنا ہے، اور اگر ہم اس میڈل کے حقدار ہیں تو آج کے بعد ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ ہم اپنی آخرت کے لیے سامان مہیا کریں گے، انتظام کریں گے، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی ویورز، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ اپڈیٹس آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہیں۔